السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں داتا دربار کے قریب ماں بیٹی کے سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جو پنجاب حکومت کی نااہلی، انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی اور پنجاب پولیس کی بے حسی کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے اس خبر کو غلط قرار دیتے رہے اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ انتظامیہ نے ابتدائی طور پر واقعے کو دبانے اور میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور پولیس نے حادثے کو میاں بیوی کے جھگڑے کی شکل دینے کی کوشش کی۔ تاہم تقریباً 10 گھنٹے بعد خاتون اور اس کی بچی کی لاشیں 3 کلومیٹر دور سے برآمد ہوئیں۔ آج جاں بحق خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ نے الزام لگایا کہ پولیس اور ریسکیو حکام نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا اعتراف کرانے کی کوشش کی۔ تاہم غلام مرتضیٰ نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے بیان بدلوانے کی بھی کوشش کی۔ سیف سٹی کے ہیڈ ہیں، وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیمرے چیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے پورے جہاں سے آپ آئے ہو پورے کیمرے چیک کیے ہیں، لیکن آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں تو کیمرہ لگا ہوگا، اس میں میں آ رہا ہوں گا، تو انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں سچ بتا دیں، آپ نے اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا دیا ہو، اس طرح کی نزیبہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ آپ نے خود کہیں بھیج دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یا آپ نے خود کہیں اغوا کروا دیا ہے، ایسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے تشدد کیا ہے۔ میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ کر لیں، ریسکیو کو اور چیک کرنے دیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، میں کہیں جا نہیں رہا۔ اس معاملے میں متاثرہ خاتون کے والد ساجد حسین نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان سے زبردستی سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوایا تاکہ معطل اور گرفتار افراد کو ریلیف دیا جا سکے۔ تاہم حقائق سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ حادثہ اور قتل میں کوئی فرق نہیں۔ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر، مینیجر سیفٹی انچارج اور کنسلٹنٹ کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر لاہور، ڈی سی، اے سی، ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا سب برابر کے ذمہ دار ہیں اور ہر ادارے کی نااہلی اور غفلت سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ڈائریکٹر جنرل لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی طاہر فاروق نے بھی سخت ایکشن لیتے ہوئے داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم کو معطل کر دیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر کو معطل کیا گیا اور کانٹریکٹر پر فوری مقدمہ درج کرنے، نجی کمپنی اور ریزیڈنٹ انجینئر نیس پاک کو شو کاز نوٹس جاری کرنے اور منصوبے میں نیس پاک ٹیم کے کردار کو انکوائری میں شامل کرنے کی ہدایات دی۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بھی اس واقعے سے متعلق دیے جانے والے موقف پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کرنے کا اعلان کیا۔ میں اپنی طرف سے میں بہت 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 شرمندہ ہوں۔ میں معافی کی طلبگار ہوں ان کے خاندان سے بھی اور تمام ان لوگوں سے بھی جن کو انتظامیہ کا جھوٹ جو ہے وہ بول رہے تھے، لیکن اس میں میری یقین مانیے کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں بھی ان کے جھوٹ کا شکار ہوئی۔ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا وہ مجھ سے جو ہے وہ آگے پہنچا۔ میں اب بھی ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے حاضر ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہر حادثے کے بعد انتظامیہ اور حکومت متحرک ہو جاتی ہے اور متاثرین کے لیے فوری بیانات اور کارروائی کی جاتی ہے، لیکن وہ اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے جو ایسے حادثات کو پہلے ہی روک سکیں؟ پرائم میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی کا معاملہ پہلے ہی ملکی سیاست میں بے چینی اور انتشار پیدا کر چکا تھا۔ تاہم اب عمران خان کی بیماری سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات اور پھر خاموشی کے ساتھ ٹمز اسپتال میں ہونے والے علاج نے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کا موقف ہے کہ اس معاملے میں شفافیت نہیں برتی جا رہی، جس کے باعث پارٹی نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی تیز کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ رات پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیے رکھا اور آج بھی اسی حکمت عملی کے تحت سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا اور سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں مداخلت کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی قیادت چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچی تھی، لیکن سلمان اکرم راجہ اور لطیف کوسا کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے تقریباً 10 منٹ کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل آفس میں دونوں رہنماؤں کو کافی پلائی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹس تک رسائی کی درخواست کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے میڈیکل رپورٹس تک رسائی سے متعلق پیغام آگے پہنچانے کا بتایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹس بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین تک رسائی سے متعلق استدعا پر وفاقی حکومت غور کر رہی ہے۔ تاہم اس پیش رفت کے کئی گھنٹوں بعد سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس جائے آفریدی سے ملاقات ہو گئی، جو تقریباً 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات میں سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل سلمان اکرم راجہ یہ گلہ کر چکے ہیں کہ 16 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں جن پر آج تک کچھ نہیں ہوا۔ رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی دونوں نے یقین دلایا ہے کہ
مثبत कोई कदम उठाया जाएगा और जो मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खान साहब को देखें और खान साहब के बाकी जो तमाम हुकूक हैं उनके हवाले से हमारी पिटिशनें यहाँ दायर हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में हम 16 दरखास्तें दे चुके हैं, उनसे हम मिले हैं जाकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो मंगल की मीटिंग है खानदान की और वकला की वो नहीं कराई जा रही, जो जुमेरात की मीटिंग है रुफका की वो नहीं कराई जा रही। तो ऐसी सूरत हाल है जिसने इस निज़ाम को बंद गली में धकेल दिया है। इस सूरत हाल के दौरान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश का इजहार कर रही है और ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले पर गलत बयानी से काम ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि सबसे बड़ी तशवीश ये है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं, जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इमरान खान तो कुछ हुआ तो उसके असरात सिर्फ निज़ाम तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। खान साहब की फैमिली को, न पार्टी को, न किसी और को खान साहब के सेहत के बारे में बताया गया। इस वक्त हुकूमत ने सीक्रेट रखा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट टू लिटिल टू लेट है। खान साहब को जेल से पिम्स मुंतकिल करने की जरूरत क्यों कर पेश आई, क्या प्रोसीजर हुआ और इस वक्त खान साहब की सेहत के बारे में क्या पोजीशन है। खान साहब की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली को भी फिल फोर एक्सेस दी जाए ताकि ये तशवीश हमारा ख़त्म हो। खान साहब के केसेस लगाए जाएं, उनकी बेल पिटीशनों पे फैसले हो और उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर खान को भी कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। स्टेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला, फिर कल उनके ही वजीर ने ये तस्लीम किया कि हाँ खान साहब को अस्पताल लाया गया है और उनका ऑपरेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान साहब से उनके जाती डॉक्टर्स की मुलाकात जल्द अज जल्द हो। फर्ज करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो इनकी तरफ से हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला लाएअमल देंगे। जबकि पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने पिम्स में रेटिना स्पेशलिस्ट के ना होने के हवाले से सुहेल अफरीदी के दावे को रद्द किया है। उधर जहां हुकूमत इस तनाज़े को संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं तहरीक इंसाफ के लिए किसी नई पेशकश या मुमकिन डील से मुतल्लिक अफवाहें भी गर्दिश कर रही है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत ने PTI को 2 साल में इंतखाबात कराने की पेशकश की है। ताहम इस मामले पर हुकूमती वजीर अत्ताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इन खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। इसी तरह PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी किसी भी ऐसी पेशकश की सख्ती से तरदीद की है। कल कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई ऑफर है कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर आप इन चीज़ों पे एग्री कर दे, वरना नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ना हमारी हुकूमत के साथ कोई TOR तय हुए हैं, ना हमारी हुकूमत के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है, ना हमारी, ये सारी अफवाहें। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बाज़ मसले बड़े बहुत सीरियस हैं। मौजूदा सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्यों ज़ाती मौरदीन को इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त न देने पर बज़िद है और तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा। इसी पर मज़ीद बात करें। प्राइम में ज्वाइन किया है इख्तियार वली साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, और हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, तर्जुमान हैं KP हुकूमत के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा शफी जान साहब, आज मुलाकात तो हो गई सलमान अकरम राजा साहब की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्या यकीन दहानी वहां से आपको मिली है? समर साहब देखिए, इस वक्त आपने देखा होगा कि कल पूरी रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अदियाला के सामने धरना दिया अलोंग साइड विद पार्लियामेंटेरियंस। वहाँ पे ये फैसला हुआ कि हमने अगले दिन सुबह चीफ जस्टिस के सामने जाना है। वहाँ पे हमने एक दरख्वास्त दायर करनी है चीफ जस्टिस साहब के पास के वो इस वक्त जो हमें इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश है वो इसमें स्टेप फॉरवर्ड करे और वो इमरान खान साहब के उसके जो ज़ाती डॉक्टर है वो उसका चेकअप करे। कल भी हमारे सारा दिन यही प्ली थी। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने यही दरख्वास्त दायर की कि ठीक है, अगर आपको बयान से डर है, आपको ट्वीट से डर है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात ना करवाएं, उनकी फैमिली की मुलाकात अगर आप नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं, वकला की मुलाकात नहीं करवाना चाहता है ना करवाएं, लेकिन उनकी सेहत के बारे में हमें तशवीश है तो उनके ज़ाती डॉक्टर के अंदर जाना चाहिए और उनको चेकअप करना चाहिए। तशवीश इसलिए ज़्यादा बड़ी है कि आपने देखा होगा जब असदुल्ला खान साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो पहले वफाकी वज़रा ने इसकी तरदीद की, 5 दिनों बाद अत्ताताड़ साहब ने इसकी तस्दीक कर दी। जब तस्दीक हुई, जो प्रोसीजर ये याद कर रहे हैं कि पिम्स लेके जाएंगे, वहाँ पे 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ। जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है ये 20 मिनट का हो ही नहीं सकता।
اس پہ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے اس پروسیجر کا ٹائمنگ ہے، اس میں انیستھیزیا یوز ہوتا ہے، ٹیکے یوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے تھی. پھر ہم نے اس لیے اس بات پہ زور دیا کہ ان کا ذاتی معالج کو ہم نے لاہور سے تو بلایا، وہ اب بھی کل تو اڈیالہ اب کے آپ باہر کا بیٹھے رہے. تو اب آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، وہاں سے کیا یقین دہانی آپ کو ملی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہاں پہ آج ہم سارا دن سپریم کورٹ کے باہر تھے. صبح رجسٹرار سے ملاقات ہوئی اور شام کو چیف جسٹس اور ان کے عملے سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی. وہاں بھی ملاقات کو جو ہے اجازت نہیں ملی. البتہ یہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ جو پیمز کی ڈاکٹر کا جو چیک اپ کیا ہے اس کی رپورٹ عمران خان صاحب کی فیملی کو دی جائے گی، اور وہ رپورٹ اگر آپ لے لیں اس کے بعد اس پہ اگر آپ کو کوئی ایشوز ہے تو بات کر لیتے ہیں، لیکن ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں ملی. تو یہ آپ کا جو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہے وہ جاری رہے گا جب تک رپورٹس نہیں ملتی یا جب تک معالجین کو رسائی نہیں ملتی؟ دیکھیں ہمارا تو شروع سے یہی پلی تھی کہ ذاتی معالج کو اندر جانے دے. اتنی کیا ضد ہے، صحیح. کیا انا ہے، یا ایسا کیا کر دیا آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ آپ ذاتی معالج کو اندر جانے نہیں دے رہے؟ اگر وہ صحت یاب ہے، اللہ کرے وہ صحت یاب ہو، تو اندر جائے گا، وہ چیک اپ کرے گا، باہر آئے گا، رپورٹ مرتب ہوگی اور صحیح ہم ہے. گھر کو چلے جائیں گے. لیکن حکومت ہر درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں حکومت بضد ہے کہ ذاتی معالجین کی ملاقات بھی عمران خان سے نہیں ہونے دی جا رہی؟ جب پہلے معاملہ تھا عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں کے حوالے سے یا وکلا کے یا پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو حکومت کا یہ موقف تھا کہ وہ باہر آ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آ کے باہر پریس کانفرنس کر کے معاملات کو خراب کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں. لیکن ذاتی معالجین نے تو خان صاحب سے ملنا ہے. تحریک صاحب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ وہ باہر آ کر کوئی بیان بھی نہیں دیں گے، سیاسی کوئی بات چیت نہیں ہوگی باہر آ کر. تو پھر کیا مسئلہ ہے ملاقات ہونے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر عباس بھائی. ان کی یقین دہانیوں کا جو ہے اس کا کتنا اعتبار بندہ کر سکتا ہے؟ بات تو ساری کلیئر ہے. دیکھیں، میں جب بھی اس طرح کی ڈسکشن پہ بیٹھتا ہوں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عدالت کا ایک فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو بندہ سزا یافتہ ہو، ڈسکوالیفائیڈ ہو، نااہل ہو، اس کو سزا سنائی جا چکی ہو، اس کا اپنی پارٹی کی سربراہی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ان کی ملاقاتوں میں تو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لو، دوسرے وزیر اعلیٰ کو نامینیٹ کر دو. تو یہ تو وہ ساری انفلوئنس ہے جو جیل لیکن مینول اختیار کے ولی صاحب، خلاف جیل ہے. مینول تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. اگر اسے کوئی عارضہ لاحق ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی فیملی سے پہلے اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. لیکن آپ نے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ان کی فیملی کو. آپ اس کی اسپتال آئے فیملی علاج کے کے لیے. ساتھ یہ تو جیل اس مینول کہہ وقت رہا ہے کہ ملاقات آپ نے کرانی ہے. نہیں، فیملی کے ساتھ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، انفارم تو کیا فیملی کو جاتا ہے. انفارم جب کوئی کرنا ہوتا ہے بات تشویشناک، آپ نے فیملی کو انفارم کرنا ہوتا ہے. آپ نے جب انفارم بھی نہیں کیا کوئی فیملی کو نا. اگر کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، روٹین کی ہے، اور تو اتنی کوئی سنجیدہ بات نہ ہو تو اس میں فیملی کو آگاہ کرنا ضروری تو نہیں روٹین ہوتا. کا چیک اپ مطلب تو کیا اڈیالہ ان جیل کے کو اندر بھی ہو رہا تھا. تشویش تو تب بڑی ہے کہ جب انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کر لایا گیا ہے پیمز اسپتال میں، سر وہاں دا 20 منٹ میٹر، کا پروسیجر بھی ہوا ہے. اتنی اس سے بات تشویش ہے، بڑی طریقے سے آپ کے اندر اتنی کہ بات ہے. جی جیل میں تو باقی سارا طبی معائنہ، فیسیلیٹیشن وہ سب موجود ہے، لیکن آنکھوں کی دیکھنے کی مشینری تو وہاں موجود نہیں ہے نا. اب اس کے لیے آپ کو پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کو ہاسپٹل لایا گیا. ایک پروسیجر تھا جس کو یہ آپریشن بھی کہتے ہیں، جس کو یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دیٹ وازنٹ اے سیریس پروسیجر، دیٹ وازنٹ اے سیریس کنڈیشن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جتنا تھا اتنا ہی تھا، اس کو صحیح ہے. ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا. اگر ویسے کوئی تو اسلام بات آباد ہائی کورٹ کے ہم احکامات موجود تھے ایک ملاقاتوں کے حوالے سے، ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. جو پنجاب حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے وہ ڈالتی رہی ایک معاملہ سارا جیل حکام کے اوپر، جیل حکام صوبائی حکومت پہ معاملہ ڈالتے رہے. اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان کہہ دیتے ہیں ملاقات کے حوالے سے، ڈاکٹرز کو رسائی دینے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی وہی اس آرڈر کا حال ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہوا تھا، عمل درآمد نہیں ہوگا، ملاقات نہیں عدالتی کرنے دی حکم جائے گی. سر حکم عدالتی حکم سر آنکھوں پر، بالکل اس کو آنر کریں گے، ڈس آنر بالکل بھی نہیں کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، ایک قیدی جب آپ کی قید میں ہوتا ہے تو آپ نے صرف اس کی آزادی لی ہوتی ہے، اور جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کی وہ آزادی وہ چھینی جاتی ہے، ان کی زندگی نہیں چھینی جاتی. ایسا ہی یہ ہے. ہم
किसी की जिंदगी पर खेलने वाले लोग नहीं हैं कि तसल्ली ना हो तो फिर आप शौकत खानम का बोर्ड बिठाएं और फिर उनसे चेक कराएं, इस तरह नहीं है। अब तो वो वहां शौकत पर खानम का ये मुतालबा सिर्फ कर ही नहीं रहे, वो तो एक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल के नहीं नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें रसाई दे दी जाए वहां मैं पे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब नवाज शरीफ के मुआलिजीन ने कहा कि उनकी हालत तशवीशनाक है, तो इनको तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर उस वक्त के वजीर आजम ने फिर शौकत खानम के अस्पताल का बोर्ड भिजवाया और सही उन्होंने है, फिर रिपोर्ट दी कि वाकई उनकी हालत लेकिन तशवीश, तो लेकिन फिर भी तशवीशनाक हालत उस वो वक्त के वजीर होती आजम है, ने साबिक वजीर तशवीश आजम को हालत, इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया था। आप तो एक मुआलज को रसाई नहीं क्योंकि दे रहे। क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक थी। अगर तशवीशनाक ना होती तो उनको ठीक, बाहर कभी नहीं जाने देते, शफी शायद जान साहब, अस्पताल तक भी न जाने। ठीक, तो शफी जान साहब फिर क्या है आइंदा का लाएमल? फिर इसी तरह से एहतजाज जारी रहेगा जब तक रसाई नहीं मिलती, या रिपोर्ट्स मिलने के ऊपर भी अगर आपको रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श लगती हैं तो उस पर इक्तफा हो सकता है? देखिए समर साहब, बेसिकली ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। ये कैसे किसी कैदी को बाहर निकालते हैं, ना उसके फैमिली को बताया जाता है, ना उसके जाती मौलिज को बताया जाता है, फिर इस न्यूज को छुपाया जाता है। तशवीश तो बढ़ेगी। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। किस तरह इन्होंने उनको पिम्स लेके आए, फिर इस बात को छुपाया भी। पहले ये इनकार करते रहे, बाद में इन्होंने खुद तस्दीक कर दी। नून लीग का वतीरा है, ये पहले इनकार करते हैं फिर इकरार करते हैं। जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ते हैं। ये खान साहब की सेहत का मसला है। ये चीज को हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। हमने कल धरना दिया, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग जारी है। वो जो भी लाएमल आएगा वो सारी कौम के सामने रख दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान को तशवीश है। इख्तियार साहब अदालती फैसलों की बात करते, कौन से अदालती फैसलों का इन्होंने एहतराम किया है? मुलाकात का कहते हैं तो जेल में बैठा सुपरडेंट उस अदालती हुक्म को नहीं मानता। 16 पिटीशंस हमारी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पड़ी है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। इनके लीडर की जब प्लेटलेट्स गिर रहे थे, ये झूठा बहाना बनाया गया था। हमने इंसानी हुकूक की बुनियाद पे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे इनके लीडर को बाहर भेजा, इनकी मर्जी की हॉस्पिटल, इनकी मर्जी के मुल्क भेजा। वहां पे उसने इलाज नहीं कराया। 2 साल वो वहां पे बैठा रहा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करता रहा, वहां पे इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा। यहाँ से पूरी कैबिनेट वहां जाती थी। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हमने छोड़ा था। ये बुनियादी हुकूक जो आप है भी क्या उसकी 50 रुपए के खिलाफवर्जी स्टाम्प है। पेपर पर ये यकीन दहानी हुकूमत तो करवा सकते हैं कि जो भी लोग जाते हैं, डॉक्टर या जो भी, वो बाहर आकर कोई सियासी बात ऐसी नहीं करेंगे, कोई सियासी पैगाम रसानी का समर बायस नहीं साहब बनेंगे, समर सबब समर नहीं साहब बनेंगे? समर साहब कल शाम तक ये हमसे राब्ते में थे और हमने इनको ये यकीन दहानी करा दी थी कि अंदर जो जाती मौलिज अंदर जाएगा वो कोई सियासी ये गुफ्तगू कौन नहीं था राब्ते में करेगा। आपसे? हुकूमत हमसे राब्ते में थी, ना कोई कौन से उनकी मिनिस्टर के जरिए? हमारी जो लीडरशिप है उनके जरिए। इनकी जो हुकूमत है, कुछ वफाकी वज़रा आप कह सकते हैं, वो हमसे राब्ते में थे और हमने उनको ये यकीन दहानी भी कराई थी कि कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी, कोई ट्वीट नहीं आएगी। हमें उनके सेहत के बारे में कंसर्न है, हमें तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है। हमें आपकी बातों पर एतबार नहीं है। आप तो पहले अच्छा इनकार शफी जान साहब, करते हैं मैंने फिर पहले भी आपसे इकरार सवाल किया करते था, हैं। मेरा फिर से आपसे सवाल है, जरा इस पे वजाहत कीजिएगा कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा था, हमें काफ़ी कामयाबी मिल गई है इस सिलसिले में, रिपोर्ट्स तक रसाई हमें मिल जाएगी, हम अपने डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट्स दिखा देंगे। तो अगर रिपोर्ट्स ही आपको मिल जाती हैं, क्या ये काफ़ी होगा या आपको हर सूरत में मुलाकात के ऊपर ही आपका इसरार रहेगा? बिल्कुल ये काफी नहीं है। हम अपना जाती मौलिज के जरिए अंदर जाना चाहते हैं। जाती मौलिज अंदर जाए, वो चेकअप करे, अल्लाह करे वो सेहत याब हो। इमरान खान साहब की सेहत पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इन हुकूमत की किसी बात पे हमें कोई यकीन नहीं है। इनके वफाकी वज़रा भी झूठे हैं, वो गलत बयानी भी करते हैं। ये इनकी तारीख है। देखिए आपने देखा होगा इस सही चीज है, को छुपाया क्यों गया। ये पहली ठीक बात है। तो ये है, आप 5 और दिन इसको छुपाते क्यों रहे हैं? आप ठीक, पहले दिन ही बता देते, चले आपने फैमिली को नहीं लिया, कंसर्न नहीं किया, आप पहले दिन बता देते कि चले हम लेके गए हैं। जो आप पहले इनकार करते रहे। इनके वफाकी वज़रा की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स पड़ी अच्छा, हैं जो आपने कि शफी ये जान ऐसी साहब कोई कहा ना बात नहीं है। कि जो आपने कहा कि लाएमल बन रहा है, ज़ाहिर है एक मुज़ामती लाएमल ही बन रहा होगा एहतजाजी सिलसिले में, तो क्या 8 फरवरी से पहले भी कोई एहतजाज हो सकता है, बड़ा एहतजाज हो सकता है तहरीक इंसाफ का? उस कॉल को आप पहले लेके आ सकते हैं 8 से पहले? देखिए इस ऐसे वक्त कोई ऑप्शन दे रहे हो रहे? पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग जारी है समर साहब।
ہم یہ چیز نارملائز نہیں ہونے دیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم 8 فروری کا انتظار کریں گے عمران خان کی صحت پہ. ہم ابھی بھی ان کو، ہم نے آج بھی ریکویسٹ کی، ہم آپ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا ضد ہے، کیا انا ہے. جانے دے، ایک ذاتی معالج ہے، وہ جا کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کرے گا. کوئی سیاسی بات نہیں اطلاعات ہے. میڈیا رپورٹس یہ بھی آئی تھی کہ آج بھی کچھ حکومتی لوگوں کا رابطہ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، ایسا کوئی ہے کانٹیکٹ؟ نہیں، کل شام سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہماری حکومت سے. کل شام تک ہی ہم سے رابطے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈاکٹر کو اندر بھیجیں گے، لیکن کل شام سے یہ بیک آف کر گئے. ان کی کل تاریخ شام تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہ کسی ایک ڈاکٹر کو اندر بھیج رہے ہیں؟ جی بالکل، کل شام تک ان نے ہم سے یقین دہانی بھی کروائی تھی، ہم سے رابطے میں بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی ایک ڈاکٹر کو اندر جانے دیں گے. لیکن شام کے بعد یہ بیک آف کر گئے. ہمیشہ یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، یو ٹرن اب ان کا وتیرہ بن چکا ہے، چاہے وتیرہ آپریشن ہو یا عمران خان صاحب کی صحت ہو. کیا وجہ ہے اختیار ولی صاحب؟ کل شام تک آپ نے یقین دہانی کروا دی، اس کے بعد پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مکر گئے ہیں ڈاکٹر کو رسائی دینے کے حوالے سے. آپ بھی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اسے یقین دہانی لے لیں کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتے ہیں، ولدوالین تک جاتے نہیں. آدھی بات کرتے ہیں، آدھی آیت پڑھتے ہیں. وزیروں کا نام بتائیں جس کے ساتھ آپ رابطے میں تھے. اور آپ کتنے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بے اختیار وزیر ہیں، جو بے اختیار حکومت ہے، جس کو آپ بے اختیار کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. یہ میرے لیے تو بڑی کوئی مضحکہ خیز بات ہے. آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں رسائی کی بات کر رہے ہیں، وہ رسائی کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دینے کے حوالے سے آپ کے وزراء نے یقین دہانی کا کہ ہمارے پاس تو رسائی کا اختیار نہیں ہے نا. یہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، پھر ہم سے گلہ بھی کرتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے بات چھپائی کیوں. سمر عباس بھائی، ایک بات ہوتی ہے چھپانا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی بات بتانے کے لائق ہو یا نہیں ہو. جو معاملات تھے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، وہ سنجیدہ تھے، لیکن وہ قابل تشویش نہیں تھے. سنجیدگی اتنی تھی کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھائی. ان کو ڈاکٹر سے چیک کرایا، ڈاکٹرز پیمز سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو اسپتال لے جانا پڑے گا. ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اسپتال لے کر گئے. جو روٹین کی معمولی کوئی پروسیجر تھا وہ کر لیا، واپس آ گئے. انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں خود اپنا جو سائن ہے وہ درخواست پہ، وہ فائل پہ انہوں نے کاغذ پہ خود سائن کیے ہیں. اور یہ اب اس چیزوں کو گڈ مڈ کر کے ایگزیجریٹ کر کے بہت بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں. نواز شریف کی بیماری کے متعلق لیکن یہ ظاہر ہے تو ایک ایشو تو حکومت کے لیے بنے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 8 فروری کا انتظار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے ہی تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے احتجاج شروع کر سکتی ہے، احتجاجی تحریک کی طرف جا سکتی ہے. تو سر انہوں نے یہ جب 2024 کا الیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی آرام کیا ہے؟ یہ تو کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے. یہ تو احتجاج وقت کرتے رہتے ہیں. 8 کو کرتے ہیں، 4 کو کرتے ہیں، پہلی کو کریں ہماری طرف سے، یہ کل کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو ریڈی ہیں. یہ اس سے تو ایک بات میں بتاؤں کہ اور اختیار علی صاحب اس چیز پہ ضرور بتائیے گا، اگر اس چیز پہ ضرور وضاحت کیجیے گا کہ کیا یہ ایسی کوئی حکومت کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات کسی کی نہیں ہونے دینی، چاہے وہ معالج ہے یا جو بھی ہے؟ نہیں یار، اگر میں آپ کو یہ بات آف دا ریکارڈ ہی بتا دوں یا آن دا ریکارڈ، جب میں بتاتا ہوں دیر از اے سیریس تھاٹ کہ شاید ان کی ملاقات جو ہے وہ کرا دی جائے، لیکن اس سے پہلے کچھ شاید ان سے یقین دہانی یہ ضرور لی جائے گی کہ جس طرح پولیٹیکل انفلوئنس اور فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کی ملاقات وہ نہیں ہوگی. تو یہ کب تک ہو جائے گی ملاقات؟ کب تک ہو جائے گی؟ میں ڈیٹ آپ کو کوئی کٹ آف نہیں بتا سکتا. اگلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں ملاقات ہو جائے گی؟ کچھ شاید ہاں ہو بھی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. اور شفیع جان صاحب آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین، پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف گھیرا تنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت اور دیگر عالمی معاملات پر امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات کے باوجود ایران کے معاملے پر امریکہ، یورپی ممالک اور دیگر اتحادی ایک ہی صفحے پر نظر آتے ہیں. سب ممالک کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے نہ صرف سیاسی اور سفارتی سطح پر بلکہ عسکری طور پر بھی تیاری اور حمایت میں مصروف ہیں. ایران کے خلاف دباؤ اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہا، بلکہ فوجی نقل و حرکت، دھمکیوں، پابندیوں
اور جوابی اقدامات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دباؤ بڑھا رہا ہے اور ساتھ ہی مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران واضح الفاظ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل کی دھمکی دے رہا ہے۔ گزشتہ شب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کیا، تاہم ساتھ ہی یہ امید بھی ظاہر کی کہ بہتر ہوگا کہ امریکہ کو اپنی دھمکی پر عمل نہ کرنا پڑے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے نظام سے معلوم ہوا ہے کہ ایک اور امریکی جنگی جہاز مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے، جس سے ایران پر ممکنہ حملے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ٹریکنگ سائٹ میرین ٹریفک نے دکھایا کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ڈیلبرٹ ڈی بلیک کو بدھ 28 جنوری کو خلیج فارس کی طرف نہر سوئز سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اب کم از کم 10 امریکی جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، جن میں طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن بھی شامل ہے۔ طیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے ماہر اسٹیفن واٹکنز نے حالیہ دنوں میں فلائٹ ریڈار 24 جیسی ویب سائٹ پر مشرق وسطیٰ کے اندر اور ارد گرد مختلف امریکی فوجی طیاروں کو دیکھا ہے۔ گزشتہ روز اسٹیفن واٹکنز نے پروازوں کا جائزہ لیتے ہوئے BBC کو بتایا کہ امریکی فضائیہ کا ایک 11AE طیارہ کریٹ سے روانہ ہو کر سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف گیا۔ یہ کمرشل جیٹ ایک فضائی مواصلاتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ امریکی افواج وسیع علاقوں میں تیزی اور محفوظ طریقے سے معلومات کا تبادلہ کر سکے۔ انہوں نے قطر میں موجود امریکی فضائیہ کے بوئنگ 135RC کی طرف بھی اشارہ کیا، جو الیکٹرانک نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹیفن واٹکنز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ خصوصی طیارے آخر میں نظر آتے ہیں۔ اگر انہیں 2 ہفتے پہلے خطے میں منتقل کیا جاتا تو وہ اس وقت تک فارغ بیٹھے ہوتے۔ اب جب وہ دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کام ہے۔ اسی دوران امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے اور مزید سخت فوجی آپشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو مزید نقصان پہنچانا یا اعلیٰ قیادت کو کمزور کرنے جیسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی موقف کی تائید امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے بیان سے بھی ہوتی ہے، جنہوں نے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی جانب بڑھنے سے سختی سے خبردار کیا اور کہا کہ امریکہ تمام آپشنز استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا اور اسے اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیٹ ہیگسٹ کے مطابق محکمہ دفاع صدر ٹرمپ کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور پینٹاگون وہی کرے گا جو صدر چاہیں گے۔ دوسری طرف ایرانی فوج نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کے ترجمان نے کہا کہ ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ تہران کا جواب کسی بھی امریکی کارروائی پر محدود نہیں ہوگا بلکہ فوری اور فیصلہ کن ہوگا، جیسے کہ گزشتہ سال جون میں ہوا تھا جب امریکی طیارے اور میزائل مختصر طور پر اسرائیل کی ایران کے خلاف فضائی کارروائی میں شامل ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں میں سنگین کمزوریاں موجود ہیں اور خلیجی خطے میں امریکی اڈے ایران کے درمیان فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی زد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے غلط اندازہ لگایا تو حالات اس طرح نہیں ہوں گے جیسا کہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار آپریشن کیا جائے گا اور 2 گھنٹے بعد ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ کارروائی ختم ہو گئی۔ اسی کشیدہ ماحول میں یورپی یونین نے ایک بڑا اور متنازع فیصلہ کرتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس کے مطابق یورپی وزرائے خارجہ نے اس فیصلے پر اتفاق کیا۔ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جو 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم ہوئی۔ براہ راست سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جواب دہ ہے اور ایران کے دفاع، بیرونی آپریشنز، بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگراموں کی نگرانی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اتحادی گروہوں کی حمایت میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ اس فورس کے تقریباً 1,90,000 فعال اہلکار ہیں، جبکہ ریزرو سمیت تعداد 6 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ امریکہ پہلے ہی 2019 میں پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ یورپی یونین کے اس فیصلے پر ایران نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی ممالک خطے میں ہمہ گیر جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان میں کوئی یورپی ملک شامل نہیں۔ ان کے مطابق یورپ تنازع کو ہوا دے رہا ہے اور امریکہ کے کہنے پر پہلے سنیپ پیک اور اب ایران کی قومی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ امریکی اور یورپی دباؤ کے جواب میں پاسداران انقلاب نے جوابی اقدامات کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور اسی سلسلے میں ابنائے ہرمز میں بحری مشقوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ مشقیں 1 اور 2 فروری کو ہوں گی۔ یہ اعلانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ کے ساتھ کشیدگی کی عروج پر ہے اور ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشات موجود ہیں۔ اسی پر پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم نے ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کے لیے بڑا اعلان کیا ہے، لیکن کیا یہ اقدامات
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का सबब बन सकते हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क इस वक्त मुआशी दबाव, कमजोर बरामदात और आलमी सतह पर बढ़ते मुसाबकती चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ यूरोपीय यूनियन के तजारती मुआहिदे ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स में तशवीश बढ़ा दी है। ताजरों के मुताबिक ये मुआहिदा पाकिस्तान की बरामदी असास खासतौर पर टेक्सटाइल शोबे के लिए संगीन चैलेंज साबित हो सकता है। ताजर बरादरी के एक ओहदेदार का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत ने अब मुआशी महाज खोल लिया है। यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारती मुआहिदे कर रहा है। FTCCI के नायब सदर साकिब फयाज मगू ने खबरदार किया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान FTA यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान की मुसाबकती बर्तरी को कमजोर कर सकता है। उनका कहना है कि अगरचे पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा हासिल है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन को उसकी तकरीबन 80% बरामदात ड्यूटी फ्री है, इसके बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 6.2 अरब डॉलर तक महदूद हैं, जो भारत की 5.6 अरब डॉलर की बरामदात से मामूली सी ज्यादा है। हालांकि भारत इस वक्त 12% तक टैरिफ अदा करता है। साकिब मगू के मुताबिक जैसे ही भारत को FTA के तहत जीरो रेटेड रसाई मिलेगी, पाकिस्तान की यह मामूली बर्तरी भी खत्म हो सकती है और बरामदात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी और मौसर इक़दाम ना किए तो पाकिस्तान यूरोपीय मंडियों में अपनी मौजूदगी भी खो सकता है, क्योंकि एक बार किसी मंडी से निकल जाने के बाद दोबारा वहां जगह बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और बज़ाहिर इन्हीं खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आया, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस फैसले का मकसद सनती शोबे को रिलीफ देना, पैदावारी लागत कम करना और मुल्की मईशत को दोबारा तरक्की की राह पर डालना है। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपए से कम होगी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, 7.5% पे फॉर एक्सपोर्टर्स। इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं, अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की गिरती एक्सपोर्ट्स को रोकने के लिए ये इक़दाम काफ़ी होंगे, और पर्टिकुलरली भारत के साथ कम्पीट करना यूरोपीय मंडियों के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या ये इक़दाम आसान बना पाएगा? इसी पर मजीद बात करें, में ज्वाइन किया है चेयरमैन एप्टेमा कामरान अरशद ने। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स की बिलाखर सुन ही ली, और जो आपका मुतालबा था कि बिजली के निर्खों में कमी लाई जाए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, और साथ साथ जो आपका था कि शरह सूद भी कम की जाए, तो आज हुकूमत ने इस सिलसिले में बिजली की कीमत भी 4 रुपए 4 पैसे कम कर दी है, और दूसरा जो रीफाइनेंसिंग पर शरह सूद भी 7.5% से कम करके 4.5% कर दी है। अल्दो आपका मुतालबा तो था कि तकरीबन 9 सेंट पर बिजली की कीमतों को लाया जाए, लेकिन 11.5 पर लाई गई है कमी के बाद भी। तो समझते हैं आपके इससे जो कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ेगी, आपकी जो आपका एक इशू था वो एड्रेस हो गया है, या अभी भी इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं और ये एक शुरुआत है। हमने डिमांड किया था कि हमें बिजली का रेट 8 सेंट और शरह सूद सिंगल डिजिट में लाएं और टैक्सेशन को कम किया जाए और गैस के रेट भी कम किए जाएं। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्टर्स को ट्रॉफीज अवार्ड करते हुए फिर ये अच्छा अनाउंसमेंट किया कि वो 4 रुपए 4 पैसे से बिजली का रेट कम कर रहे हैं। एंड काइबोर कम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की फैसिलिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए वो 3% कम किया। मैं समझ रहा हूँ ये अच्छे इकदाम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज लिए हैं, एंड ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त एक्सपोर्ट गिर रही है और खाली दिसंबर 2025 के महीने में 19.5% एक्सपोर्ट घटी है और उसमें एक्सपोर्ट 8% घटी है और हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप्स लिए हैं ये अच्छे इकदाम लिए हैं। हम सिर्फ वेट करें कि पावर डिवीजन से इसका नोटिफिकेशन आ जाए ताकि हम और इस पे कॉन्फिडेंट हो सकें। क्या बताया गया है आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको? ये जो इक़दाम हैं ये मुस्तकिल हैं या आर्जी रिलीफ होगा? पहले भी इस तरह के आर्जी रिलीफ अनाउंस किए गए हैं जिनका खातिर खा फायदा नहीं हो सका हमारी इंडस्ट्री को। जी, मैं समझ रहा हूँ कि इस पे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अगर अनाउंसमेंट आ जाए कि ये टैरिफ
برقرار رہے گا، کیونکہ ہر سال جو ٹیرف ہوتا ہے وہ 30 جون کے بعد لیپس کر جاتا ہے، جس طرح پچھلے سال بھی ہوا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. تو وہ کلیئرٹی جیسی پاور ڈویژن کی نوٹیفیکیشن آئے گی منڈے یا ٹیوزڈے کو، تب ہم بہتر پوزیشن پہ ہوں گے اس پہ کامنٹ کرنے. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہم ان اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا ویلکم سائن ہے. گورنمنٹ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ صنعت کے لیے کرنا ہے. اور یہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ڈی ویلیو کرنے کے حوالے سے بھی ایک مطالبہ تھا کہ 5% جو ہے وہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، تو اس سے تو تقریباً 11 روپے تک کا فرق پڑ جائے گا. پاکستانی روپیہ جو ہے وہ مزید مہنگا ہو جائے گا، اس کی قدر گر جائے گی. تو یہ بتائے گا کہ اس سے تو اوورآل پاکستان کے اوپر اس کا اثر نیگیٹو نہیں آئے گا؟ ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹس ہیں، باقی امپورٹس کے اوپر بھی. نہیں سر، اس پہ میں ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کرنسی کو سٹیبل ہونا چاہیے اور سٹرونگ رہنا چاہیے. ہم ایپٹما کے پلیٹ فارم سے ڈی ویلیویشن کے حق میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو ایسے ملک میں جس کی امپورٹ اس کی ایکسپورٹ سے 2-2.5 گنا زیادہ ہو، اس کا عموماً شارٹ رن میں بڑا تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن لانگ رن میں اس کا نقصان ہوتا ہے. سر یہ بتائے گا اس کے علاوہ کہ جو یورپی یونین کے ساتھ بھارت کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے سے جو پاکستانی ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کو جو خدشات تھے، وہ خدشات آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومتی ان اقدامات سے ان میں کافی حد تک آپ کو ریلیف مل سکے گا، یا اس کے لیے مزید اقدامات چاہیے ہوں گے؟ جی، اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب، ہم نے وزیر خزانہ صاحب سے بدھ والے دن، بدھ کی ملاقات میں جو ایپٹما کی وزیر خزانہ صاحب، پیٹرولیم منسٹر، پاور ڈویژن اور ایف بی آر سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں ہم نے یہی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی 7 سے 8 سینٹ، گیس کا ریٹ 7 سے 8 ڈالر اور شرح سود بھی 7 سے 8% ہونی چاہیے. اس سے بالکل زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انڈیا کی مصنوعات پہ 12% ڈیوٹی تھی یورپین یونین کے 27 ممالک پہ، جو کہ اب 0 ہو گئی ہے. وہ obviously اس کو ریٹیفائی ہوتے، اس اگریمنٹ کو انفورس ہوتے ابھی 9 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی یورپین یونین میں، یورپین پارلیمنٹ میں اس کی اپروول ہونی ہے. تو وہ ایک تھوڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن چونکہ اب وہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ گو ہیڈ مل گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدے کو شروع ہوتے سال کی اخیر ہو جائے گی. لہٰذا تب تک ہم نے اپنی صنعت کو تیار کرنا ہے انٹرنیشنل مقابلے کے لیے اور اپنی ایکسپورٹس کو واپس بڑھانے کے لیے، جو کہ اس وقت گر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک طرف آپ کا حکومت سے شکوہ تو رہتا ہے ہماری ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کا کہ شرح سود کم ہونی چاہیے، بجلی کے نرخ کم ہونے چاہیے کمپیٹیٹونیس کے لیے. بالکل یہ بات آپ کی جائز ہے، ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی آپ کے جو اعتراضات ہیں بالکل جائز ہیں. لیکن جو انڈسٹری نے بھی تو ظاہر ہے کچھ اقدامات کرنے تھے ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے، جس طرح سے باقی دنیا نے کیا، پاکستان میں اس طرح سے پیش رفت نہیں ہو سکی، ہم پیچھے ہیں کافی زیادہ. جی، ہم اسی لیے سر ہم حکومت کو بار بار باور کرا رہے ہیں، مختلف وزارتوں کو، کہ دیکھیں ہم کسی قسم کے کو اننیسیسری یا ناجائز برات یا سبسڈی نہیں مانگ رہے. ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی کا ریٹ، گیس کا ریٹ، شرح سود اور ٹیکسیشن خطے کے باقی ممالک جس طرح بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ویتنام ہے، سری لنکا ہے، ان کے برابر کر دیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے. گویا کہ ہمارا ٹیرف امریکہ کے لیے 19% ہے، بنگلہ دیش اور ویتنام کا 20% ہے، لیکن ان ملکوں کی ایکسپورٹ برقرار ہے، ہماری گر رہی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی صنعت کو بچانا ہے، ہمیں صنعت کاری کے عمل کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں لوگوں کو کام پہ لگانا ہے، ہمیں زر مبادلہ کما کے ملک کے اندر لانا ہے. وہ سارا تب ہے جب ہمارے یہ سارے کاسٹ فیکٹرز دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہوں گے. اگر ہم ان سے زیادہ کاسٹ فیکٹرز پہ اپنی مصنوعات ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بائر جو بائر ہوتا ہے اسے اس چیز کی ترجیح نہیں ہوتی کہ پروڈکٹ میڈ ان فائنلی یہ بتائے گا کامران رشید صاحب کہ یہ جو حکومت نے آج اقدامات اٹھائے ہیں، اس سے آنے والے 6 ماہ کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے فیصد اثر پڑ سکتا ہے ہماری ایکسپورٹس کے اوپر؟ جی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے اقدامات لیے ہیں، اس سے ہماری گرتی ایکسپورٹ رک جائے گی اینڈ برقرار رہے گی. اینڈ شاید آگے چل کے مزید اگر حکومت اس طرح کے اچھے اقدام لے تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو پچھلے سال کے لیول پہ لے کے جا سکیں. پچھلے سال اجتماعی ایکسپورٹ $32 بلین تھی اینڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 17.8 تھی. ابھی تک 6 مہینے میں ایکسپورٹ $15 بلین پہ آ گئی ہے، یعنی کہ $1.5 بلین کم ہے پچھلے سال سے. لہٰذا اس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات لیے گئے ہیں کہ مزید ایکسپورٹ نہ گرے، کیونکہ پچھلے 4 مہینے کا ڈیٹا ایکسپورٹ کا منفی ہے، بہتر نہیں ہے، منفی ہے. تو لہٰذا اس
स्लाइड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी स्टेप्स लिए हैं। बहुत शुक्रिया कमरान अरशद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन एप्टिमा कमरान अरशद की, जिनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम उठाए गए हैं बिजली के नरखों में इंडस्ट्री के लिए कमी के हवाले से और साथ साथ जो रीफाइनेंसिंग की स्कीम में भी कमी के हवाले से, ये वक्ती तौर पर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी है, गिरावट है, उसे रोकने में तो मुआवन साबित हो सकते हैं। ताहम ग्रोथ के लिए हुकूमत को मजीद इक़दाम उठाने होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।